آغاز کرتے ہیں آج کے اس دلچسپ جائزے کا، جہاں برائن ٹریسی کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں روزمرہ کی شاندار کارکردگی اور کامیابی کی بنیادی حکمت عملیوں پر بات ہوگی۔ یہ ماخذ دراصل ان اصولوں کو سامنے لاتا ہے جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص معاشرے کے ان چوٹی کے 20% افراد میں شامل ہو سکتا ہے جو غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی باتیں یا جادو نہیں، بلکہ ایک ایسا عملی لائحہ عمل ہے جسے روزمرہ زندگی میں بآسانی اپنایا جا سکتا ہے، کیونکہ کامیابی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مخصوص طرز عمل کا نام ہے۔ ذرا سوچیے، ارسطو کا ایک نہایت گہرا مشاہدہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا 95% حصہ محض ہماری عادات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، پورے 95%۔ روزمرہ کے فیصلے، کام کا انداز، غصہ، خوشی، یہ سب ایک طے شدہ پیٹرن پر چل رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کامیابی چاہیے تو صرف اندھا دھند محنت کافی نہیں، بلکہ شعوری طور پر ان عادات کو بنانا ہوگا جو خود بخود صحیح سمت میں لے جائیں۔ اس جائزے کا خاکہ بہت سیدھا اور واضح ہے۔ سب سے پہلے ہم عادات کی طاقت کو سمجھیں گے، پھر دن کی بہترین منصوبہ بندی پر بات ہوگی، اس کے بعد اصل ترجیحات کا تعین کرنا سیکھیں گے، چوتھے نمبر پر صحت، لوگ اور کردار کی اہمیت دیکھیں گے، اور آخر میں بات ہوگی اس پوری عمارت کی بنیاد یعنی خود ضبطی پر۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب، عادات کی طاقت۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عادت پیدائشی نہیں ہوتی، سب سیکھی جاتی ہیں۔ اچھے اور برے طرز عمل میں ایک بڑا ہی دلچسپ فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، اچھی عادات کو شروع میں اپنانا اور ان پر ڈٹے رہنا خاصی محنت مانگتا ہے، لیکن ایک بار جب یہ بن جائیں تو طویل مدت میں یہ زندگی کو بے حد آسان اور پرسکون بنا دیتی ہیں۔ اس کے بالکل الٹ، بری عادات بہت جلدی اور بنا کسی محنت کے بن جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ پوری زندگی کا سفر ایک مسلسل عذاب بن جاتا ہے۔ فارمولہ بہت سادہ ہے، اچھی عادات بنائیں اور انہیں اپنا رہبر بننے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے؟ تو روزانہ اہداف کا تعین اس کی بہترین مشق ہے۔ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے مقاصد کے بارے میں سوچنا، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی فہرست بنانا یا خیالات کو جرنل میں لکھنا ذہن کو ایک نشانے پر لاک کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سفر کے دوران بھی اگر مقاصد ذہن میں رہیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ انسان وہی بنتا ہے جس کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دن کی منصوبہ بندی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دن کی ایک بہترین شروعات کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ روزمرہ کے شیڈیول کو ترتیب دینے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ذرا اسکرین پر موجود اس عدد کو دیکھیں، صرف 1 منٹ۔ جی ہاں، اپنے پورے دن کو ایک رخ دینے کے لیے 1 منٹ کی ابتدائی سرمایہ کاری درکار ہے۔ یہ چھوٹا سا وقفہ دماغ میں چلنے والی کھچڑی کو ایک واضح سمت دے دیتا ہے۔ اور اب اس 1 منٹ کا جادوئی منافع دیکھیں۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ منصوبہ بندی میں لگایا گیا ہر 1 منٹ بعد میں کام کو عملی جامہ پہناتے وقت کم از کم 10 منٹ کی بچت کرتا ہے، یعنی دن شروع ہونے سے پہلے کا ذرا سا سوچ وچار بعد کی بے شمار پریشانیوں، الجھنوں اور وقت کی بربادی سے بچا لیتا ہے۔ یہ وقت کے بہترین استعمال کا الٹیمیٹ ہیک ہے۔ فہرست بنانے کا یہ عمل سوچ کو شیشے کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کاموں کی فہرست رات سونے سے پہلے ہی بنا لی جائے، یا پھر صبح سب سے پہلا کام یہی ہو، ای میلز، فون کالز یا سوشل میڈیا دیکھنے سے پہلے۔ یہ فہرست دن بھر کے لیے ایک ٹریک فراہم کرتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ محض فہرست بنانے کے اس ایک عمل سے کام کرنے کی صلاحیت فوراً 25% تک بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے انتہائی کامیاب افراد کا طریقہ کار ان 4 سادہ مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایلیٹ قسم کا ورک فلو ہے۔ سب سے پہلے کاموں کی فہرست بنائیں، پھر یہ طے کریں کہ ترجیح کس کام کی زیادہ ہے، تیسرا سب سے اہم کام کا آغاز کریں، اور چوتھا جب تک وہ 100% مکمل نہ ہو جائے لگاتار اسی پر کام کریں۔ بس یہ وہ طریقہ ہے جس نے لاتعداد لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور نہایت اہم حصے پر، اصل ترجیحات کا تعین۔ کیونکہ صرف فہرست بنانا کافی نہیں، صحیح کام کا انتخاب زیادہ ضروری ہے۔ کارکردگی کی دنیا میں 80 اور 20 کا اصول ایک گیم چینجر ہے۔ اگر کسی فہرست میں 10 کام موجود ہیں تو ان میں سے صرف 2 کام ایسے ہوں گے جن کی اصل قدر اور قیمت باقی 8 کاموں کو ملا کر بھی زیادہ ہوگی۔ بعض اوقات تو یہ 90 اور 10 کا تناسب بن جاتا ہے۔ اصل مہارت ان چند چنیدہ کاموں کو ڈھونڈنا ہے جو حقیقی فرق لاتے ہیں۔ ذہن کو فوکس کرنے کے لیے ذرا ایک تصوراتی تجربہ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اچانک 1 مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر شہر سے باہر جانا پڑ جائے، تو وہ کون سا ایک پروجیکٹ یا کام ہے جس کو جانے سے پہلے ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے؟ اس ایک سوال کا جواب ہی دن کی سب سے بڑی اور اصل ترجیح کو نکھار کر سامنے لے آتا ہے۔ اور جب وہ سب سے اہم کام مل جائے تو پھر باری آتی ہے سنگل ہینڈلنگ کی۔
इसका मतलब ये है कि अपने सबसे अहम काम को चुनें और फिर मुकम्मल यकसुई के साथ इधर उधर ध्यान भटकाए बगैर उसे खत्म करें। बार बार कामों के दरमियान उछल कूद से सिर्फ एनर्जी ज़ाया होती है। इस सादा से उसूल पर अमल करके पैदावारी सलाहियत को 50% तक जम दिया जा सकता है ना कमाल? चौथा हिस्सा हमारी मजमूई जिंदगी के एक मुतवाज़न पहलू पर रोशनी डालता है, सेहत, लोग और किरदार, क्योंकि पेशेवराना कामयाबी ज़ाती तवाज़ुन के बगैर अधूरी है। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में मुकाबला करने के लिए भरपूर तवानाई चाहिए और ये एनर्जी सिर्फ बेहतर खुराक, मुनासिब आराम और रोज़ाना वर्जिश से ही मिल सकती है। फिर ये भी एक हकीकत है कि कोई भी बड़ा मार्का अकेले सर नहीं किया जा सकता। दूसरों की मदद करना और बाहमी ताआवन एक लाजमी जुज़ है। और सबसे बढ़कर किरदार और मुकम्मल ईमानदारी, ये वो बुनियादें हैं जिन पर कभी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी यानी 5वें हिस्से पर। ये इस पूरी इमारत की बुनियाद है जिसका नाम है खुद ज़ब्ती। ऊपर बताई गई तमाम आदात बेकार हैं अगर उनकी बुनियाद खुद ज़ब्ती यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर ना रखी गई हो। इसे अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो खुद को वो काम करने पर मजबूर करना जो करना चाहिए और जब करना चाहिए, चाहे दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। जब मूड अच्छा हो और हालात साजगार हों तब तो काम करना बहुत आसान है, लेकिन असल कमाल तब है जब थकावट हो, दिल ना मान रहा हो, फिर भी इंसान अपनी मर्जी पर काबू पाकर काम मुकम्मल करे। यही वो चीज़ है जो आम को खास बनाती है। इस कॉल में तो जैसे इस पूरे जायजे का निचोड़ सिमट आया है। खुद ज़ब्ती वो बुनियादी आदत मालूम होती है जो बाकी सब कुछ मुमकिन बनाती है। आदत, तरजीहात, मनसूबाबंदी, ये सब इस वक्त तक सिर्फ अल्फाज हैं जब तक खुद ज़ब्त की ताकत उन्हें अमल में न डाल दे। ये वो इंजन है जो कामयाबी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। तो इस जायजे के इख्तिताम पर एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इन तमाम उसूलों को जानने के बाद अब वो कौन सी एक आदत है जिसे अपने सबसे अहम अहदाफ हासिल करने के लिए अभी इसी वक्त अपनाना नागुज़ीर है? इस गायब कड़ी को पहचानें और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना पक्का हिस्सा बना लें कि ये अमल खुदकार हो जाए। इसी फिक्रअंगेज़ सवाल के साथ हमारा आज का ये जायज़ा मुकम्मल होता है। अब वक्त है इन उसूलों को अमली ज़िंदगी में आजमाने का।